بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر باز کی طرف سے السلام علیکم. لاہور میں ایک بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ درجے کا محلہ ہے، رہائشی علاقہ ہے، اسے فیصل ٹاؤن کہتے ہیں. فیصل ٹاؤن سے بیاہی گئی اور ایک اور خوبصورت شہر میں اسے جانا تھا، وہ بھی فیصل سے ہی آغاز ہوتا ہے، فیصل آباد. وہاں جا کے جس گھر میں وہ رہی 4 سال اس نے وہاں گزارے، اور 4 سال میں میرے رب نے اس پہ کرم یہ کیا کہ اس کی گود کو 2 دفعہ بھرا اور ہرا کیا. ایک بیٹا اس وقت 3 سال کا اور دوسرا بیٹا 4 ماہ کا. یہ 4 سال کیسے گزرے اس کے گھر والے جانتے ہیں یا وہ جانتی ہے. لوگوں کے لیے تو بہت اچھے گزرے. ابھی جب وہ خالی آنکھوں سے اور خالی ہاتھ اپنے گھر واپس پہنچی اور آ کے اس نے یہ کہانی سنائی کہ اس کی ساس نے اور اس کے گھر والوں نے اس کو دھکے دے کے جب گھر سے نکالا تو اس کا 4 ماہ کا بیٹا اس کے میاں کے ہاتھ میں تھا، اور 4 سال کا یا 3 سال کا جو بیٹا تھا اس کی دوسری نند نے پکڑا ہوا تھا. اور وہ اس وقت چیختی چلاتی روتی بلبلاتی جب اس گھر سے باہر نکالی گئی تو اس کے کپڑوں میں کوئی جیب بھی نہیں تھی، اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا. وہ کتنی دیر وہاں روتی رہی اور یہ بے رحم لوگ دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے. تب اس نے کسی ساتھ والے گھر کے دستک دی، وہاں سے کچھ پیسے لیے اور اپنے گھر آنے کے لیے وہ بس پہ بیٹھی اور لاہور پہنچی. یہ بچی کسی عام گھر کی بچی نہیں ہے. میں جب ایسی بچیوں کی، ایسی بیٹیوں کی کہانیاں آپ کو سناتا ہوں تو یہ آنکھوں دیکھی کہانیاں ہوتی ہیں. کچھ ایسے ظالم لوگ ہیں جو سننے کے بعد نیچے لکھتے ہیں یہ تم مبالغہ کرتے ہو. وہ یہ لکھنے کے بعد اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ بالکل اس کے نیچے 240 لڑکیوں کے جملے لکھے ہوتے ہیں کہ اختر عباس صاحب، بھیا جی یہ آپ نے ہمارے گھر میں کیسے جھانک لیا؟ یہ کہانی تو میری ہے، یہ تو مجھ پہ بیتی ہے اور میرے جسم پہ نیل ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. ہم ایسے بے رحم ہیں کہ اس بے رحمی کو ماننے پہ بھی تیار نہیں ہوتے. میں نے جب اس بچی سے سنا کہ اس کا میاں اس کے 5 ماہ کے اور 4 ماہ کے بچے کو گود میں لے کے کھڑا تھا اور اس کو بولا نہیں اپنی ماں کی حرکت پہ، تو میں نے اسے کہا بیٹا تم اسے مرد کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ تو ایک کیچوا ہے، کیچوا. ایسا کوئی مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوتا جو ایسے موقع پہ اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکے. تم تو اپنی مردانگی کا دعویٰ کرنے آئے تھے 200 بندے لے کے بسوں پہ اور گاڑیوں پہ اور ویگنوں پہ اور بگیوں پہ، اور تم نے حق مہر دیا تھا اور تمہارے دستخط ہوئے تھے اس نکاح نامے پہ. اس نکاح نامے میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ تم ایک غلام کو بیاہ کے لے کے جا رہے ہو. اس نکاح نامے میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ تم کسی گونگی اور بے بس لڑکی کو گھر میں نوکرانی اور باندھی بنا کے لے کے جا رہے ہو. اس میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ وہ ساری عمر تمہارے گالیوں پہ، تمہارے مظالم پہ کبھی بات نہیں کرے گی اور چپ کر کے سہتی رہے گی، اور تم چاہو تو وہ گھر والوں سے ملے اور تم چاہو تو وہ مہینوں نام نہ لے اپنے گھر والوں کا کہ میری زندگی میں کوئی تھا مجھے بھی جنم دینے والا. خاتون حضرات، یہ اس کے ساتھ بیت گئی. پر اب میں آپ سے جس بات کے لیے آپ کو بتاتا ہوں اور سناتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے بھی شادیاں کرنی ہیں. پیارے بیٹو، یا تو تم انسان بنو گے، یا تم مرد کہلاؤ گے، یا کیچوے بنو گے. کیچوا بننا کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. بنا ریڑھ کی ہڈی کا انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہوتا. کیوں آتے ہو شادیاں کرنے ہیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اگر ذمہ داری نہیں لے سکتے، اگر تمہارے اندر اس ایک لڑکی کا آسرا بننے کی، سہارا بننے کی ہمت نہیں ہے تو تم کیسے جرأت کر لیتے ہو؟ اسی گھر میں ایک رنڈوے کے طور پہ اور ایک جاہل انسان کے طور پہ اور ایک مرے ہوئے انسان کے طور پہ تم جیو. دوسرے کے گھر پہ اس کی بیٹی کو تم بے سہارا کرنے اور رسوا کرنے لینے آ جاتے ہو، اور 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، اس کی راتوں کا مزہ لینے کے بعد، اس کے دن کو سیاہ کرنے کے بعد تم اسے واپس بھیج دیتے ہو اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی. پھر تم انتظار کرتے ہو کہ اس کے گھر والے معافی مانگنے تمہارے پاس جائیں. جرم تم کرو، غلطی تم کرو، زیادتی تم کرو، معافی مانگنے وہ آئیں. یہ جن لوگوں نے معافیاں مانگ کر اپنی بیٹیوں کے سسرال والوں کو بگاڑا ہے،
اور ایسے بے حس مردوں کو سر پہ چڑھایا ہے، بلکہ آسمان پہ چڑھایا ہے۔ یقین مانیے اگر سب مل کے طے کر لیں کہ ایسے کسی مرد کے ساتھ رعایت نہیں کرنی، اور اگر وہ ڈائیورس کرتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے بعد جو اگلے گھر والے جب دوبارہ شادی کرنے وہاں جائیں تو دے مسٹ ہیو دا فیلنگ کہ ایسے گھٹیا بندے کو ہم نے لڑکی نہیں دینی۔ لڑکیاں لڑکوں کو دی جاتی ہیں، دیواروں کو اور چھتوں کو نہیں دی جاتی۔ اور کیچووں کے ساتھ بیاہتے ہوئے اگر آپ کو ذرا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کرنے لگے ہیں تو اس لمحے رک جائیے، اس لمحے ٹھہر جائیے، اور ایسے لوگوں کی طرز عمل کو، ان کے سلوک کو، ان کے انداز کو یہ یاد رکھیے گا، یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے، یہ بار بار ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ ایسے جتنے لڑکوں کو میں جانتا ہوں ان کے ہاں 2 3 دفعہ شادیاں ان کی ہوئیں، اور ہر دفعہ انہوں نے آنے والی لڑکی کے ساتھ ایک ہی کام کیا۔ کیچوا کیسے انسان بن سکتا ہے؟ ایک بنا ریڑھ کی ہڈی کے انسان تو بول نہیں سکے گا، وہ وہاں جیسے کیلے کے ساتھ، نیشکر کے ساتھ ایک شکر ہوتا ہے، وہ کبھی کیلا ہی نہیں بن سکتا، کبھی وہ نیشکر پورا بن ہی نہیں پاتا۔ اس کے وجود کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے صلاحیت کہ پورا مرد بن سکے۔ اس نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے نیچے، اپنے باپوں کے نیچے، یہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں صرف مائیں ظالم ہوتی ہیں، مائیں ظالم نہیں ہوتی۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جیسے باپ بھی اسی ظلم کا حصہ ہوتے ہیں، اور جیٹھ جن کے اپنے بیویوں پہ نہیں چلتا وہ چھوٹے بھائیوں کی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، اور وہ کیچوے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ نہیں منہ سے نکلتا کہ بابا تیری بیوی ہے تو اس کو جو گالیاں دے اس کو لڑ مر دفع ہو، یہ میری بیوی ہے، میرا گھر ہے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنی بیویوں کی بے عزتی کرواتے ہیں۔ کس خاندان کی بنیاد رکھنے جاتے ہیں آپ اگر بزنس کے اداروں میں ہو، لوگ آپ کو دھکے مار کے نکال دیں، جو بندہ اپنی ٹیم کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ لوگ اپنے واچ مین کے لیے لڑ پڑتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ ملازم کام کرنے والوں کے لیے لڑ پڑتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ ایک آپ ہو کہ اپنی نصف بہتر اپنے لباس کو، جس کا آپ لباس ہو، آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے، آپ ہی کے گھر والے اس کو بے لباس کر دیتے ہیں، اس کا لباس تار تار کرتے ہیں۔ یہ سمبولک لباس ہے، اور آپ کے کان پہ جون تک نہیں ریگتی، اور آپ کی ماں آپ سے کہتی ہے کوئی بات نہیں ہم نیا لے آئیں گے۔ میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹا جو مرضی ہو جائے ایسے کیچوے کے پاس واپس نہیں جانا۔ میں عام طور پہ ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ اپنے بچے کو یاد کر کے روتی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے، وہ اسی سانپ کا بچہ ہے، وہ سمپولیا ہے، اسے وہی رہنے دو۔ یہ سخت بات ہے، پر کیا ہے، وہ بڑا ہو کر اسی جیسا بنے گا، اسی ماں کو ڈسے گا۔ اس نے نکالا پالے، وہ 5 ماہ کا ہے یا 6 ماہ کا ہے یا 10 ماہ کا ہے، اب اس کو پالنے دیجئے۔ اسی ماں کو، اسی وہ جو وہاں کی بڑی بنتی تھی جو ہاتھ اٹھاتی تھی، اب ذرا پالیں اس کو۔ اور اس بچی کو چند ہفتے چاہیے ہوں گے دوبارہ کھڑا ہونے میں۔ ایسے میں اس کی ماں کو اس کے ساتھ جینا ہوگا، اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو اسے سہارا دینا ہوگا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نہ تو بے آسرا ہو نہ بے سہارا ہو، اور رب نے تمہیں اس دنیا میں بے سہارا بننے کے لیے نہیں پھینکا۔ ہم تمہارے ساتھ کھڑے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے بہت بہتر، اس سے بہت اچھا رشتہ مل جائے گا، پر اس کے بچے آپ کو نہیں پالنے چاہیے۔ جس گھر سے جو بچیاں ظلم کا شکار ہو کے آتی ہیں، پھر عدالتوں میں دھکے کھاتی ہیں، پھر ان کے بچوں کو پالنے کے لیے پوری عمر گزار دیتی ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے وہ پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کسی ایسی کہانی کو سننا بہت آسان ہے، پر جس پہ بیتتی ہے اس کے بدن سے پوچھئے، جس پہ بیتتی ہے اس کی روح سے پوچھئے۔ کاش یہ کوئی ایک بیٹی ہوتی، کاش یہ کوئی ایک لڑکی ہوتی، اور 100 دفعہ کاش، اب میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ کسی گاؤں کی بچی ہوتی۔ گاؤں کی بچی کیوں ہوتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پر یہ ظلم تو گاؤں والی بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، شہر والی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ کسی بینک میں کام کرتی ہو تو جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے اچھے مرتبے کی وجہ سے، اس کی اچھی شکل کی وجہ سے، اس کے اچھے لباس کی وجہ سے،
اس کے اچھے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے محدود چند گھر ہیں جہاں بچیوں کو عزت ملتی ہے، باقیوں کو سب سے پہلے تو اس عزت سے محروم کرنے کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور اس کھیل میں اگر ان کا اپنا میاں بھی شامل ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کیا پھر بھی اس کو میاں کہنا چاہیے؟ کیا پھر بھی وہ سر کا تاج ہوگا؟ کیا پھر بھی وہ سر تاج ہوگا؟ جو آپ کا سر کاٹ دے وہ سر تاج کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ کی زندگی کا رس چوس لے، آپ کو پھوک بنا کے پھینک دے، اور جب آپ پہ مشکل آئے تو آپ کا سایہ نہ بنے، آپ کی دیوار نہ بنے، آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو، یہ دو جملے کہتے ہوئے اپنی ماں کو اسے کیا موت آ جائے گی کہ ماں بس، یہ میری زندگی ہے، یہ میرا وجود کا حصہ ہے، اسے میں لے کے آیا ہوں، تمہیں جو مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، اسے میں سکھا لوں گا، میں سمجھا لوں گا، پر اس پہ ہاتھ اٹھانا اٹس ناٹ فیئر، اس کو سب کے سامنے گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اپنی پوری برادری کی عورتوں کو جمع کرتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، اور اس بیچاری کی خوبصورتی کو نشانہ بنا بنا کے، اس کے کپڑوں کو نشانہ بنا بنا کے، اس کو دکھ کس بات کا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ کی اگر عزت پہ کوئی حرف آئے، تم اس کے ماں باپ کے عزت کو نشانہ بناتے ہو، کبھی ان کے کھانوں کو، کبھی ان کو تحفوں کو، اور صرف اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ جب اس کو لینے گئے تھے تو تب تو تمہاری زبان پہ جو جملے نہیں تھے، تب تو یہ جو گونگا اور بہرا جو کیچوا ہے یہ وہاں ساتھ تھا، وہاں تو یہ بڑا مسکرا کے ہاتھ ملاتا تھا، وہاں تو فوٹو کھنچوانے کے لیے ہیرو بننے کی پوری کوشش کرتا تھا، ہر جگہ مسکرا کے اور اپنی اس چبی کھڑی شکل کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا جیسے ہیرو ہو۔ ہیرو بننے کا وقت آیا تو زیرو بنا۔ ان زیرو لوگوں کو اپنی بیٹیوں کا مستقبل نہ سونپا کریں۔ جب یہ ظلم کر گزریں، جب یہ ستم کر گزریں تو معافی مانگنے نہ جایا کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں اور اپنی بیٹیوں کے لیے نئی زندگی ڈرائیو کریں۔ یہ زندگی اس سے کہیں بہتر ہوگی۔ رب ظلم کے ساتھ نہیں ہے، رب آزمائش نہیں بھیجتا۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جو زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی اور دوسروں کی زندگیوں کی بھی۔ اور دوسرا، اگر آپ کی بیٹی ہو تو آپ سوچئے زندگی آپ کی بھی تنگ ہوگی، آنکھیں آپ کی بھی نم ہوں گی، راتیں آپ کی بھی بے چین ہوں گی، دن آپ کے بھی بے آرام اور برباد ہوں گے۔ تو ایسے میں اس کو اس جہنم میں دوبارہ مت پھینکنے جائیے کسی بھی کہنے پہ۔ سٹینڈ کب لیا جاتا ہے اور سٹینڈ کون لیتا ہے؟ سٹینڈ لینے والے مرد ہوتے ہیں، سٹینڈ لینے والے خاندان ہوتے ہیں، ان پہ کیس کیجئے۔ اب تو کئی کورٹس ایسے ہیں جو فیملی کو، ایسے لوگوں کو سپیئر مت کیجئے جو ہاتھ اٹھائیں، ایسے لوگوں کو سپیئر مت کیجئے جو ناانصافی اور ظلم کے ساتھ بچیوں کو گھروں سے نکالیں، کبھی سپیئر مت کیجئے۔ آپ جب ان کو سپیئر کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، کتنی ہی اور بیٹیوں پہ ظلم کے رستے کھلتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج نہیں تو کبھی نہیں، یہ بیٹیوں پہ ظلم کا دروازہ کبھی تو بند ہونا چاہیے۔ کوئی این جی او ان کے لیے نہیں اٹھے گی، یاد رکھیے گا۔ انہیں پیسے اور چیزوں کے ملتے ہیں، ظلم کو بیچنے کے پیسے ملتے ہیں، ظلم کو الیبوریٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو مل کے اس ظلم کو روکنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، اپنی بچیوں کے لیے دیوار جہاں بننا ہے، ان کی زندگی کی، ان کی عزت کی حفاظت بننا ہے، ان کے لیے آنے والے دنوں کو محفوظ کرنا ہے۔ وہ بیٹیاں کیسی زندگی جئیں گی جنہیں ان کے بچوں کے سامنے روز گالیاں پڑیں، انہیں اپنی بیٹیوں کے سامنے روز ماریں کھانا پڑے، اور اپنے جسموں کے ان دھبوں کو اور ان نیلوں کو اپنے ہی بچوں سے ان کے اوپر تیل بھی لگانا پڑے، اور ان کے اوپر گرم کپڑے رکھ کے ان کی مالش کرانا پڑے۔ ایسا وقت نہ آنے دیا کر۔ یہ وقت روکا جا سکتا ہے، زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سوچ کے دیکھیے، راستے آسان ہو جائیں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔